نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آج پہلا عشرہ ودا ہو رہا ہے. دوسرا جمعہ جس میں ہم جمع ہیں اور دوسرے عشرے کا آغاز آج شام سے ہو رہا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے. احباب کرامی، اللہ پاک نے رمضان المبارک کو یہ فضیلت نصیب فرمائی ہے کہ نہ صرف رمضان کے اندر فرض کیے جانے والے خاص اعمال جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک قیام رمضان ہے اور ایک صیام رمضان ہے. ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں، اور ایک رمضان المبارک کا قیام ہے تراویح جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے. ان دونوں کو اگر کما حقہ انسان بجا لائے، ان کے حقوق کی محافظت کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے نامہ اعمال میں جتنے سیئات ہیں، جتنے خطیات ہیں، جتنے گناہ ہیں، اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے جتنے اعمال ہیں، اعمال سیئہ، جتنے اس کے گناہ ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب یہاں احباب کرامی جو بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح قیام رمضان کی بات بھی کی، تو اس میں بھی حضور نے ایسی ہی خوشخبری ہمیں سنائی کہ قیام رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ بھی گناہوں کی بخشش کا اور مغفرت کا باعث ہے.
مگر دو شرطیں حضور نے صیام رمضان پر بھی لگائی ہیں اور قیام رمضان پر بھی لگائی ہیں کہ اگر ان دو شرائط کے ساتھ صیام رمضان کو بجا لایا جائے یا قیام رمضان کو بجا لایا جائے تو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ ان میں ایک چیز ہے ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا وَاحْتِسَابًا، اور احتساب کے ساتھ۔ یعنی اگر رمضان سے ایمان اور احتساب رخصت ہو جائے تو پھر رمضان کی ساری برکتیں، ساری سعادتیں، رمضان کے اندر موجود ساری مغفرتیں اور رحمتیں انسان سے فوت ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ دو چیزیں ایمان اور احتساب یہ بندے کو نصیب ہو جائے تو رمضان کی ساری برکتیں، ساری مغفرتیں، ساری رحمتیں، ساری سعادتیں، ساری حسنات انسان کے دامن مقدر میں آ پڑتی ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا ہے؟ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ روزہ ایک ایسا عمل بنایا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے باقی ہر عمل کی جزا کچھ اور چیزوں کے ذریعے رکھی ہے، جنت کے ذریعے رکھی ہے، حور و غلمان کے ذریعے رکھی ہے، انعامات کے ذریعے رکھی ہے، اور مختلف جو اللہ کی بارگاہ سے عطائیں ہیں ان کے ذریعے اللہ نے رکھی ہے۔ مگر رمضان المبارک ایک ایسی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے کہ فرمایا کہ باقی ہر شے کی جزا انسان کو دی جائے گی اور وہ ہر عمل اپنے لیے کرے گا، مگر یہ رمضان میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود جس کی جزا ہوں۔ اب اس وجہ سے کئی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور پوچھتے کہ حضور ہمیں کسی اچھے عمل کا حکم دیجئے، کسی اچھے عمل کی وصیت کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے علیک بالصوم، اے لوگو تم روزہ رکھو، اے لوگو تم روزہ رکھو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس وجہ سے کہ یہ جو روزہ ہے نا اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور کیوں نہیں کر سکتی برابری؟ تو دو چیزیں بیان کی اہل علم نے اس باب میں۔ ایک تو یہ کہ روزے کا اجر خود اللہ کا تعلق ہے، پہلی بات یہ، اور دوسری چیز ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ریا سے پاک بنایا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی تصنع نہیں ہوتا۔ انسان کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھتا، کسی اور کے لیے بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا۔ یا آپ زندگی میں دیکھ لیں نا، ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں، مختلف کیفیات سے ہم گزرتے رہتے ہیں۔ ہم للہیت کے ساتھ بھی اجر کرتے ہیں اور معاشرتی دکھلاوے کے لیے بھی ہم سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عمل نے آپ کا کھانا پینا روک دیا ہو۔ ادھر تدفین ہوتی ہے، ادھر کھانا، ادھر جنازے پر یہ اعلان کر دیتے ہیں جی کہ جو مہمان آئے ہیں کھانا کھا کر جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی عمل آپ کا کھانا پینا نہیں روکتا، مگر یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں سامنے رکھا ہوا بھی ہو، اور جب رکھا ہوتا ہے افطاری کے وقت اور بندے افطاری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے امر ہو، سورج غروب ہو، طلوع لیل ہو، پھر ہم کھائیں، تو اس موقع پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ صرف جب عمل اللہ کے لیے ہوگا
تو نتیجتاً انسان کے باطن میں وہ للہیت پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ للہیت پیدا کرے گا، اور للہیت سے پھر ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس سے مومن کا کردار تشکیل پاتا ہے۔ مومن کے کردار میں یاد رکھیں سب سے بنیادی چیز للہیت ہے، اور کسی عمل پر اللہ نے للہیت کی سند نہیں دی، مگر روزے پر اللہ نے للہیت کی سند عطا فرمائی۔ فرمایا سنو الصوم لی، کہیں فرمایا الا الصیام ھو لی، فرمایا یہ روزہ وہ ہے جو میرے لیے ہے، یعنی اس میں للہیت ہے۔ سو احباب گرامی، اب یہ للہیت دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ایک ایمان کا اور ایک احتساب کا۔ ایمان بنیادی طور پر ہم پڑھ آئے ہیں، ہم سمجھ آئے ہیں کہ عبارت ہے، بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اور پھر جتنے اعمال ہم کرتے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم صدقات دے رہے ہیں، ہم ذکر الہی کر رہے ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ تمہارا اس مقام پر جا پہنچے کہ یہ روزہ تمہارے ایمان کی دلیل بن جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ایمان آگے اہل علم نے 3 درجات بیان کیے۔ ایک کو کہا کہ ایمان پہلے درجے میں آپ کے پاس علم الیقین بن کر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ علم الیقین۔ آپ کو ایک شے پتہ چلتی ہے اور اس پتہ چلنے کے بعد آپ اس پر یقین قائم کر لیتے ہیں۔ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے دیکھا تو نہیں نا، دیکھ سکتے بھی نہیں، ہم نے مان لیا کہ وہ ایک ہے، یہ ہمارا علم الیقین ہے۔ اسی طریقے سے جتنے ارکان ایمان ہیں، ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے تقدیر نہیں دیکھی، ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے، ہم نے وحی کو اترتا نہیں دیکھا، کوئی شے ہم نے دیکھی نہیں، مگر ہم مان گئے، تو یہ ایمان بالغیب بنا، اور یہ علم الیقین کے درجے پر ہے، اور یہ بنیادی درجہ ہے جہاں سے انسان کا ایمان شروع ہوتا ہے۔ اب پھر کیا کرتا ہے انسان؟ جب وہ اپنے ایمان کے مطابق عمل بجا لاتا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مشاہدات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیں۔ مشاہدات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے اپنے تعلق کے نتیجے میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی بصیرت اور فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سو ایمان ابتدائی درجے پر آ جانے کے بعد، علم الیقین کے درجے پر آ جانے کے بعد، انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایمان کے نتیجے میں، جو داخل دین ہونے کے نتیجے میں جو پابندیاں، جو فرائض، جو احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں، اس پر فرض ہوتے ہیں، اس پر واجب ہوتے ہیں، وہ ان کو بجا لاتا ہے۔ جب وہ بجا لاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو مشاہدہ کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دو کام کرتا ہے بندہ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ایک تو وہ اپنے آپ کو ذکر الہی اور یاد الہی کی دولت سے اپنے آپ کو مملو کرتا ہے۔
کہ اس کا کوئی لمحہ بھی مولا کی یاد کے بغیر نہ جائے۔ وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ پہلوؤں پر لیٹا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہے، وہ اپنے مولا کو بھولا ہوا نہ ہو، وہ غفلت کے لمحے میں نہ جائے، وہ ہر وقت یقظہ کے لمحے میں رہے، ہر وقت حضوری کے لمحے میں رہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا اس کو اپنا مولا نہ بھولے، ایک بات۔ اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دوسرا وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے جو بنایا اس میں تفکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر اور فکر دونوں جب ملتے ہیں تو اس سے ایک نورانی مشاہدہ کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ پاک تو نے تو کوئی شے باطل بنائی ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس شخص کو ایک مقصدیت دکھائی دیتی ہے، اسے سمجھ آتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے تخلیق کردہ نظام کا ایک حصہ ہے اور وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ جو امور اس کے ذمہ کیے گئے ہیں، تفویض کیے گئے ہیں، جن امور کی تدبیر اس کے ذمہ ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ، جب اس درجے پر انسان پہنچتا ہے تو اس کو اہل علم نے لکھا عین الیقین، آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کرنا، دیکھنا۔ اور فرمایا اس کے بعد پھر تیسرا درجہ وہ حق الیقین کا ہوتا ہے۔ وہ کس کا ہوتا ہے؟ حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ کہ ایمان آپ پر ایک کیفیت اور ایک حال بن کر وارد ہو جاتا ہے، ایک کیفیت اور ایک حال بن کر وارد ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو اس ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے، اس ایمان کی سرشاری بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ ایمان اس کے اندر ایک تحریک کے طور پر، ایک قوت کے طور پر کام کرتا ہے، اور وہ انسان کے ظاہر و باطن کے اوپر اس کا راج ہو جاتا ہے۔ اب یہ تین کیفیتیں ہیں انسان، اور پھر اس کے نتیجے میں دیکھیے، میں اس کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر بات دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جب ہم کوئی پانی بور وغیرہ کروانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ جس زمین میں ہم بور کر رہے ہیں وہاں زیر زمین پانی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ زیر زمین پانی ہی نہیں ہے تو پھر ہم وہاں بور کریں گے، محنت کریں گے، وسائل لگائیں گے؟ نہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں زیر زمین پانی ہے اور ہم نے اس پر یقین کر لیا کہ یہ ہے، ابھی ہم نے پانی دیکھا، بولیں، نہیں ہے۔ یہ بنیادی یقین جب ہم نے کیا نا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں کہ پانی نیچے ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ صرف یہ یقین لے کر بیٹھے رہیں گے تو پانی مل جائے گا؟ بولیے نہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ پانی ادھر ہے، ادھر میں بیٹھ گیا کہ پانی ہے، پانی ہے، پانی ہے، نہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بور کرتے ہیں یا نہیں؟ کھدائی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کھدائی، یہ بور کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو آپ اس بنیادی ایمان کے آ جانے کے بعد آپ کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ہے۔ پھر آپ محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر ایک پہلے خشک مٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تر مٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد گارا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مٹی کم آتی ہے اور پانی زیادہ آتا ہے۔ اب آپ نے پانی دیکھ لیا نا۔ یہ جو پانی کا دیکھنا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے حالت مشاہدہ تک چلے جانا، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ مگر بندہ پانی دیکھ کے فقط بیٹھ جائے کہ بس پانی آ رہا ہے، گارا آ رہا ہے، لہٰذا پانی ہے، یہاں پر اپنا سفر ختم کر دے تو اس کا سفر با مقصد ہوا یا رائے گاں چلا گیا؟
بولیں بامقصد تو نہیں ہوا، رائیگاں چلا گیا، کیونکہ پانی کس لیے؟ دیکھنے کے لیے ہے یا پینے کے لیے؟ بولیں پینے کے لیے۔ اب بھی انسان کا سفر جاری ہے، یہاں تک کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ محنت کرتے کرتے اپنے لیے ایک چشمہ پانی کا ایک ذخیرہ مہیا کر لیتا ہے۔ جب وہ مہیا ہو جاتا ہے، اب وہ پانی نکال کر اس کا گلاس جب پیتا ہے تو وہ اس کے سراپے میں سرایت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کو سیرابی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس کی پیاس بجھاتا ہے یا نہیں بجھاتا؟ اب یہ جو تیسری کیفیت، جب اس نے پانی کا گلاس بھر کر پی لیا، اس کی پیاس بجھی، اس کو سیرابی ہوئی، اس کو اندر کا اطمینان ملا، یہ کیفیت عین الیقین کی نہیں، یہ کیفیت حق الیقین کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان تمہارے تن و من پر اس طریقے سے وارد ہو کہ تمہیں نورانی طور پر سیراب کر دے۔ تمہیں نورانی طور پر کیا کر دے؟ سیراب کر دے۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے من کے اندر سے چشمے پھوٹیں نورانیت کے، چشمے پھوٹیں روحانیت کے، چشمے پھوٹیں تقویٰ کے، اور اس سے تمہارے باطن کی سرزمین سیراب ہونے لگے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دل کی صفائی کا عمل شروع ہوگا، باطن کی صفائی کا عمل شروع ہوگا، پھر یہ پانی ایمان کا، حق الیقین کا، ایمان کے کمال درجے کا یہ پانی ہمارے باطن کو دھوئے گا بھی، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، اور ہمیں نورانیت بھی عطا کرے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے احتساب۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احتساب۔ اور یہ احتساب وہ شے ہے، یاد رکھیں، جس سے انسان بنیادی طور پر اپنے من کے اندر تعلق باللہ اور ایمان کے چشمے کی تلاش میں نکلتا ہے، جس کی وجہ سے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو بات کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔